عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله اقواما يوم القيامه في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بانبياء ولا شهداء قال اعرابي حلهم لنا نعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى ومن بلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کے چہروں میں نور اور روشنی ہوگی اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لیکن نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نبی شہید نہیں ہوں گے. چہرے میں نور، موتیوں کا ممبر. تو ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ ان کی صفت بیان کیجیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی. اللہ کے لیے محبت ٹوٹتی نہیں، چھوٹتی نہیں، ختم نہیں ہوتی. رشتہ آپ نے مانگا، پیسے مانگے، قرض مانگا، نہیں دیا، تعلق توڑ دیا تو یہ مفاد کے لیے محبت تھی، اور مطلب پورا نہیں ہوا، تعلق توڑ دیا. اللہ کے لیے محبت ٹوٹتی نہیں. اللہ کے واسطے جب ہو محبت اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا شعر ہے، طالب دیوبند کا محتمل. اللہ کے واسطے جب ہو محبت اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے جو محبت ہے جہاں میں وہ خود غرضی کے شعلوں میں فنا ہے. تو اللہ کے لیے محبت، المسلمان اذا تصافحا وتحرکت یداہما تناثرت ذنوبہما، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو، دونوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کون سے گناہ؟ چھوٹے. بڑے گناہ وہ توبہ سے معاف ہوں گے. کسی کا حق یا وہ معاف کرے گا یا ادا کرو گے تب معاف ہوگا، کسی کا حق معاف نہیں ہوتا. ہم المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے. من قبائل شتى ومن بلاد شتى، ان کا قبیلہ الگ، علاقہ الگ. اچھا، قوم قبیلہ بھی الگ، آپس میں محبت. لیکن تیسری صفت یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون، وہ اللہ کے ذکر پر، اللہ رسول کے تذکرے پر وہ جمع ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے. تو وہ کون ہے؟ وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں. کیا ہے؟ آپ ہی تو ہیں. وہ کون ہے؟ آپ ہی ہیں. آپ کا قبیلہ الگ، قوم الگ، آپس میں محبت ہے، موت تک ہے انشاءاللہ. تو جو مجاہدین میدان جہاد میں لڑتے ہیں، ایک جو تبلیغ کے راستوں میں پوری دنیا میں جاتے ہیں، 2 3 طالب علم پڑھتے ہیں مدرسے میں 8 10 سال، 4 عمرہ اور حج کے ساتھی، یہ 3 کی مجلسیں ہیں. تو یہ سارے کسی بزرگ سے بیعت، صحیح بزرگ، اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور ایک مجلس ہوتی ہے، یہ جو مجلس ہے 32 سال سے یہ چالو ہے. یہ مجلس 32 سال ہو گئے 10. تو آپ کی بھی فضیلت ہے، مجاہدین کی، تبلیغیوں کی، علماء کرام کی، مدارس کی، عمرے حج کے ساتھی
جو دین کے لیے جمع ہو کر دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ حدیث ہے اور ان کے لیے یہ سعادت ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، جب ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں اور 10 سال پورے ہو جاتے ہیں اور جب ہم جدا ہوتے ہیں پھر ہم روتے ہیں. طالب علم آپس میں دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن ایسی مجلسوں میں اس حدیث کو میں نے خاص کیا، ایسی مجلسوں میں شوق سے بیٹھا کریں. ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ووٹ نہیں مانگتے ہیں، نہ نوٹ نہ سیٹ نہ چندہ. دین سنو اور جاؤ. دین سنو، اللہ کی بات سنو، رسول کی بات سنو. ہم سے ہاتھ بھی نہ ملاؤ، پیسے بھی مت دو، چندہ بھی مت دو، ووٹ بھی مت دو. دین کی بات سنو. اور اختلافی باتیں ہم کرتے نہیں ہیں. نہ ہم نے کبھی ووٹ دیا ہے. ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑو. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں. سب مانتے رہے، سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑو. تین مجلسوں میں بیٹھا کرو. میں ایک بات کر کے بات ختم کر لیتا ہوں، صرف ایک بات کرتا ہوں. دیکھو نئے ساتھیوں کے لیے، پرانوں کو پتا ہے، ایک تالاب ہے. اس تالاب کے اندر پانی ہے. درس میں بیٹھا کرو. ایک مثال دے رہا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے، پرانے ہمارے ساتھیوں کو پتا ہے. تالاب کے اندر پانی ہے، وہ پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے. وہ خراب ہو جاتا ہے، پانی سبز ہو جاتا ہے، اس میں زنگ آ جاتا ہے. بہت اہم بات بتا رہا ہوں، ذرا بہت توجہ کرو. خراب ہو جاتا ہے اور بس خراب ہو جاتا ہے اور بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں پانی آئے اور اس سے پانی جائے، وہ پانی تر و تازہ ہے، تیز پینے کھلے مزیدار ہے، سفید مزیدار پانی پیو، مزہ آئے گا. کیوں؟ پانی آ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ خراب نہیں ہو رہا. تالاب، یہ جو دل ہے، دل یہ تالاب ہے. اس میں پانی ہے، ایمان ہے. اس میں پانی کا آنا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ پانی آ رہا ہے. یہ ایمان کی باتیں ہیں. پھر ابھی آپ گھر جائیں گے، آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، دین کی بات سنیں گے، قرآن حدیث پر عمل کریں گے. دسترخوان میں بچوں کی تربیت کرو. اگر تعلیم کے حلقے نہیں لگا سکتے ہو، سفر میں جاؤ تو بچوں کو نصیحت کرو، تربیت کرو. تربیت نہیں ہے، اسکول میں بھی تربیت نہیں. لڑکیوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور لاکٹ ڈالا ہوا ہے، دوپٹہ نہیں ہے، وہ کیا تربیت ہے؟ کالج میں بھی نہیں، یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے، بازار میں بھی فحاشی ہے. تو ان مجلسوں کو سنو، دیکھو. اگر اس سے تم جدا ہو گئے تو آپ غلط ہو جائیں گے. آپ چھوڑو. میں خود باہر جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، میرے ایمان میں فرق آ جاتا ہے. کیا حالات ہے؟ تو اگر یہ مجلسیں بھی آپ نہیں سنیں گے تو آپ کا ایمان کیسے تر و تازہ ہوگا؟ تو دین کی بات سنو. پانی آ رہا ہے، اس پر عمل کریں گے اپنی طاقت کے مطابق تو پانی اس سے جا رہا ہے تو ایمان ٹھاٹے مارتا ہوا تر و تازہ ہوگا. کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کیسے یا رسول اللہ؟ اذکروا ہاضم اللذات، ہاضم اللذات، اس چیز کا تذکرہ کرو جو لذتوں کو توڑ توڑ کے رکھ دیتی ہے. موت کا تذکرہ کرو. وَأَكْثِرُوا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. صبح ایک 100 بار، شام کو 100 بار درود شریف استغفار کلمہ طیبہ، صبح شام 100 بار پڑھو. آخر میں محمد رسول اللہ پڑھو، 100 مرتبہ جب پڑھو تو ایمان تر و تازہ ہوگا. ایک مصیبت مسجدوں میں درس نہیں ہے، دوسری مصیبت جہاں درس ہے وہاں کہ ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر نماز نہیں ہوتی، ادھر نہیں ہوتی. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا؟ یار نیلا تھا یا پیلا تھا؟ نماز پڑھو یار، جاؤ اپنا کام کرو. امت کو چھوڑو بھائی. اختلافی باتیں ہوتی ہیں. حضور نور تھا یا بشر؟ نور بھی تھا، بشر بھی تھا. جاؤ شاباش، فجر کی نماز پڑھو. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مجلسوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت